ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اصل بات شروع کرنے سے پہلے ضرورت کے تحت ایک بات بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہونا. حدیث میں یہ آیا ہے کہ ان گناہوں میں سے ہے جن کی وجہ سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے اور روزانہ کا یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم لوگ مسجدوں میں بے تکلف بات کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی صاحب بہت زور زور سے آواز دے رہے تھے کسی مسجد کے اندر، اور روزانہ کا قصہ ہے کہ مسجد میں تکبیر ہوتی ہے اور لوگ آواز کر رہے ہوتے ہیں. کسی سے بات کرنی ہوتی ہے بے تکلف بات کرتے ہیں. جمعے کے دن خاص طور سے یہ منظر ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب سورہ فاتحہ بھی شروع کر چکے ہیں اور صفوں کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. ہوتا ہے نا ایسا؟ آپ جانتے ہیں کتنی خراب بات ہے. مسجد میں آواز بلند ہونا دینی کام کے لیے، دینی ضرورت کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا، اس کی تو بالکل اجازت. اس کے علاوہ دنیاوی بات سرے سے کرنا غلط ہے، آہستہ بھی، سوائے فوری ضرورت کے، لیکن وہ بھی بلند آواز سے کرنا جائز نہیں ہے. تو آپ سب سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طے کر لیں ابھی پہلے ہی. ممکن ہے بعد میں بھول جاؤں، اس لیے میں پہلے کہتا ہوں. بعض جگہ تو خطبے سے پہلے ہی بات کہتا ہوں کہ یہ طے کر لیں، ارادہ کر لیں، عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہماری آواز مسجد میں بلند نہیں ہوگی. اسی کا ایک حصہ ہے یہ بچوں کی باتیں. بچوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. بچے مکلف نہیں ہیں، مگر بچوں کو سکھانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے بچوں کو سکھایا ہی کہ مسجد میں اور اپنے گھر میں کوئی فرق نہیں ہوتا. مسجد ہمارا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، جس میں ڈرتے ہوئے داخل ہونے کی ضرورت ہے. ہم نے بچوں کو سکھایا نہیں، لہٰذا بول رہے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ آواز بلند کیے بغیر ان بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں جو بولنے سے باز نہیں رہیں گے، ان کو گھر بھیج دیں. ان کا
مسجد میں نماز کے لیے آنا تو ضروری ہے، عادت ڈالنے کے لیے اگر 6-7 سال کے ہیں، لیکن بیان سننے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ بیان اگر معاف کیجیے گا میرا لفظ کوئی ایسا ہو جائے، ان کے ابا ہی سن کے سمجھ لیں اور عمل کر لیں تو انشاءاللہ کام ان کا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بچوں کو بیان سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت مسجد کے بیان میں نہیں ہوگی، بچوں کی تربیت گھر کے اندر ہوگی، اور گھر کے اندر تب ہوگی جب والد صاحب کی ہوگی، والد صاحب کی زندگی گزارتے ہوں گے تو بچوں کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ یہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے مراقبہ موت۔ کیونکہ ہم لوگ جو کچھ بھی اس زمانے میں کر رہے ہیں، جو بھی ہماری سرگرمی ہے، ہمارے کام ہیں، گناہ ہیں، آپس کی لڑائی جھگڑے ہیں، ان سب چیزوں کی اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ہمیں مرنا بھی ہے، اور اچانک مرنا ہے۔ اچانک کا مطلب ہے پہلے سے پتہ نہیں چلے گا، چاہے بیمار ہو، لمبے بیمار بھی ہوتے ہیں بعض لوگ، لیکن جس دن موت آتی ہے اس کا پہلے سے پتہ نہیں چلتا، تو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ منصور صاحب کی مشہور نظم ہے، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، برائے کے معنی لیے بندگی کے لیے، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ۔ بچوں کو آہستہ آہستہ بھیج دیجیے سب کو، تاکہ آپ سے بات صحیح ہو جائے۔ وہ ادھر برآمدے میں جو بچے ہیں ان کو بھیج دیجیے، پیار سے بھیجیے، نرمی سے اور آہستہ آواز سے۔ ان کو بتا دیجیے کہ ہم جو کچھ سنیں گے گھر میں آ کے تمہیں بتائیں گے۔ کاش آپ کو اس کی توفیق ہو جائے، معاف فرمائیں۔ اگر ہم گھر میں بچوں کو یہ بتانے کی عادت ڈال لیں تو مسئلہ ہی ہو جائے گا۔ ادھر کا دروازہ بھی بند کر دیں، انہوں نے تو باہر احتجاجی جلوس شروع کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کچھ بات ہو جائے، تقریر نہیں کرنی ہے۔ یہ ہمارے عزیز مولانا کیا نام ہے، سہیل اختر صاحب، یہ تو مقرر آدمی معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کو صبح تک کے لیے ڈرایا کہ اگر 4 بھی بج جائیں، فجر کی اذان بھی ہو جائے تو آپ کو بیٹھے رہنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو آپ بیٹھے رہیں گے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے، بے فکر رہیں۔ تھوڑی دیر بات کرنی ہے، اور بات کرنی ہے، کوئی تقریر نہیں کرنی ہے، آپ سے باتیں کرنی ہے، اور ایک شرط کے ساتھ کرنی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات اگر آئے، اگر غلط لگے بات سمجھ میں نہ آئے تو یہی ٹوک دیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو پھر آج سے ہی اس پہ عمل بھی کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ بات آ گئی بدلنے کی تو میں یہ بیچ میں چھوڑ کے بات کروں کہ ایمانداری سے بتائیے، میں کہہ رہا ہوں نا باتیں کرنی ہے، آپ سے سوال ہے، سوچ کے بتائیے کہ بدلنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو یا نہیں۔ جو زندگی زبردستی نہیں ہے کوئی بھی، میرے لحاظ میں کہ کوئی مہمان بیٹھا ہے دیوبند سے آیا ہے تو کہی تو کہ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے، نہیں، اگر صحیح ہو تو جواب دیں بالکل۔ یہ سوچیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں روزانہ، صبح سے شام تک جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں، مجھے نہ بتائیں، کسی کو بھی نہ بتائیں، اپنی غلطی اپنا گناہ کسی کو بتانا بھی جائز نہیں ہے، چھپانا ہی ہے۔ دوسرے کا بھی اگر معلوم ہو جائے تو چھپانا فرض ہے، اور اپنا بھی چھپانا، لیکن خود کو تو پتہ ہے نا، اور اللہ کو پتہ ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کیا سوچیں کہ صبح سے شام تک میں جو کچھ کرتا ہوں، جیسی زندگی گزارتا ہوں، کیا وہ ایسی ہے کہ اگر میری موت آ جائے تو اللہ میاں بالکل مجھ سے راضی ملیں گے مجھے؟ سوچ لیں اس کو۔
ڈر لگتا ہے، لیکن صحیح جواب تو یہی ہے کہ ایسی امید نہیں ہے، ایسا یقین نہیں۔ میں بیان شروع کر چکا ہوں۔ تو زندگی تو ایسی ہے کہ یہ امید بالکل نہیں کہ ہم اس حال میں اگر پہنچ جائیں اللہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نظر آئے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ خوش نہ نظر آئے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو کچھ ہونا ہے اللہ کی ناراضی والی صورت میں اسے برداشت کرنے کی ہمت ہے؟ اس کو اللہ کا عذاب کہتے ہیں۔ اللہ کا عذاب جو اس دنیا کے بعد ہے، وہ برداشت کرنا تو بڑے سے بڑے پہلوان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ دنیا کی تکلیفیں ہم سے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دھوپ برداشت نہیں ہوتی، سردی برداشت نہیں ہوتی، تیز سردی ہو جائے، تیز دھوپ ہو جائے، تیز گرمی ہو جائے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ درد ہو جائے، برداشت نہیں ہوتا۔ تو دنیا کی تکلیفیں برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی ہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب نہیں ہو سکتی تو اس سے بچنے کا انتظام کر کے جانا چاہیے نا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کب کریں گے وہ انتظام؟ اپنے آپ کو بدلنے کا کام کب کریں گے؟ مرنے سے پہلے تو کر ہی لینا چاہیے۔ مریں گے کب؟ مذاق نہیں کر رہا ہوں میں، یہ سوال ہے۔ موت کا پروگرام کیا ہے؟ آتی میں نہیں ہے، علم میں بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ کب پیغام آ جائے، کب بلاوا آ جائے اللہ کے یہاں سے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ابھی اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بدل لیں اور ارادہ کر لیں بدلنے کا۔ اب اگر اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میاں ہم زندگی تو خراب ہی گزار رہے تھے، مگر ہم نے اچھی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا تھا، آپ نے بلا لیا۔ یقین کے ساتھ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ تو بدلنا ہے اپنے آپ۔ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، سر جھکانے کے لیے ہے، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، منصب عہدے کے لیے پریشان ہے نا سب۔ میں چیئرمین بن جاؤں، میں پردھان بن جاؤں، میں ایم پی بن جاؤں، میں ایم ایل اے بن جاؤں، میں مدرسے کا معتمد بن جاؤں، میں لیڈر بن جاؤں، میری بڑائی لوگ مان لیں، مجھے بڑا مان لیں، میری بات چلنے لگے، کیا ہوگا؟ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر، سونے چاندی کا خزانہ، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شان، بلند محل، اونچا محل، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ قیصر و اسکندر و جم چل بسے، قیصر روم کا بادشاہ ہوتا تھا، سکندر آدھی دنیا کو فتح کرنے والا جرنیل تھا، جمشید ایران کا، بڑے بڑے بادشاہ، قیصر و اسکندر و جم چل بسے، زال اور سہراب اور رستم چل بسے، بڑے بڑے پہلوان دنیا کے نامور، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم ہم چل بسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن ہاتھی جیسے آدمی اونچے اونچے، پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر قد اونچے قد والے، سر قد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تجھ کو غافل فکر عقبہ کچھ نہیں، کھانا دھوکا عیش دنیا کچھ نہیں، زندگی یہ چند روزہ کچھ نہیں، کچھ نہیں اس کا بھروسہ،
کچھ نہیں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ اللہ معاف نہ کرے تو یہی اصول ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور جیسی ہم نے کر لی ویسی بھرنے کی ہمت نہیں۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، آنے والی جس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگت سے نکالی جائے گی، اس پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا، اور نہ یہ طول عمل کام آئے گا، خواہشوں کا لمبا ہونا، لمبی امیدیں، زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا، اور نہ یہ طول عمل کام آئے گا، کچھ نہ ہنگام اجل کام آئے گا، ہاں مگر اچھا عمل کام آئے گا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ بہت لمبی نظم ہے، اس کے کچھ اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی بات کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، رہنے کے لیے نہیں بھیجا، رہنے کی جگہ ایک اور بنا رکھی ہے، وہ پہلے سے بنا رکھی ہے اللہ نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہی پیدا کیا تھا جس کو جنت کہتے ہیں، پھر وہاں سے یہاں بھیج دیا۔ اب بھیجا کیوں تھا؟ اس لیے بھیجا تھا کہ جنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھی جگہ بنی ہوئی ہے، عزت کی جگہ، راحت کی جگہ، آرام کی جگہ، نعمتوں کی جگہ، خوشیوں کی جگہ۔ ایسی جگہ میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو رکھیں جو وہاں رہنے کے لائق ہوں، صاف ستھرے لوگ۔ یوں ہی رکھنا ہوتا وہاں تو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچیں آپ ذرا، بھائی اگر یوں ہی رکھنا تھا تو کیا بھیجتے کیوں؟ وہی رکھے رہتے جنت میں۔ مگر اللہ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ تم دنیا میں جاؤ، کچھ دن رہو، پھر واپس آؤ، تمہاری جو کارگزاری ہوگی، تمہارا جو رپورٹ کارڈ ہوگا وہ دیکھا جائے گا، تم کیا کر کے آئے ہو، کیسے رہ کر آئے ہو، اس سے پتہ چلے گا کہ تم جنت میں رہنے کے لائق ہو۔ اب وہاں رہنے کے لیے، وہاں جانے کے لیے صاف پاک ہونا ضروری ہے۔ تو دو صورتیں ہیں، اصل تو یہ ہے کہ آدمی ناپاک ہی نہ ہو، یعنی گناہ نہ کرے۔ ناپاکی سے مراد ہے اللہ کی نافرمانی، گناہ۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، چلے گئے بالکل صاف ستھرے چلے گئے، وہ آرام سے جنت میں چلے جائیں گے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں،
مگر وہ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو یہی پاک ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا کام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بھائی دو چھوٹتے ہیں، تو پہلے سے پاک ہو یا مرنے سے پہلے پاک ہو گئے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر مرنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکے تو آپ بتائیے پھر کیا ہوگا؟ بھائی جنت تو پاک جگہ ہے، وہاں ناپاک آدمی کو نہیں رکھا جائے گا، وہاں گناہوں کی ناپاکی لے کر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ کوئی خاص فضل کر دے، کسی بندے کو یوں ہی بخش دے، اللہ میں کی مرضی ہے، پورا اختیار۔ اللہ کو تو ہر چیز کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کافروں کو بھی بخش دے، کون منع کر دے گا؟ لیکن اللہ نے یہ بتا رکھا ہے وہاں نہیں بخشیں گے، وہ یہیں بخشوا کے جاؤ تو ٹھیک ہے، اور وہاں ایسے ہی چلے گئے تو پھر تمہیں پاک صاف کرنے کے لیے ہم نے ایک جگہ اور بنا رکھی ہے، اس کا نام ہے جہنم، وہاں بھیجیں گے۔ چونکہ تمہارے دل میں ایمان ہے لہذا واپس جنت میں لے آئیں گے، مگر صاف ستھرا کر کے لائیں گے۔ اب وہ پاکی اور صفائی میں کتنا وقت لگے گا اور کیا کیا سہنا پڑے گا اس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ ہم میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا ضرورت اس کی ہے کہ ہم دنیا سے پاک ہو کر جائیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑنا، گناہوں سے بچنا، اس کا نام ہے تقویٰ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جو زندگی کا ڈھنگ پسند کیا ہے وہ تقویٰ کہلاتا ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے متقی کہلاتے ہیں۔ جگہ جگہ یہی حکم ہے، اللہ سے ڈرو، متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچو، جہنم سے بچو، جہنم سے ڈرو۔ جہنم سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، یہ متقی کہلاتے ہیں۔ اب متقی کیسے بنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک صحابی اور ہیں مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تقویٰ کیا ہے؟ تو ابی بن کعب نے کہا کہ حضرت کبھی آپ کانٹوں دار راستے پہ چلے ہیں؟ هل سلکت طریقا ذا شوک، ایسا راستہ جس میں کانٹے ہوں؟ کہا چلا۔ پوچھا پھر آپ نے وہاں کیا کیا، کانٹوں سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ شمرت واجتہدت، میں نے کپڑوں کو سمیٹا اور محنت کر کے وہاں سے کوشش کر کے بچ کے نکلا۔ ظاہر ہے اگر ایسی کانٹوں دار جگہ پہ ہمیں جانا پڑ جائے جنگل میں کہیں تو کیا کریں گے؟ ہم یہی کریں گے نا، کپڑوں کو